الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سید الانس والجان اما بعد۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، بھائیو، بزرگوں، بدیع الزمان فی دروس رمضان کے تحت دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس قرآن میں صدقہ فطر کے مسائل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تقریباً عید میں 15 دن باقی ہیں، اتنا جلدی ان مسائل کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ جتنا جلدی آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، جو غریب اور مساکین ہیں وہ شاپنگ کر سکیں اور ہماری خوشی میں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ مستحب یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن اچھا یہ ہے کہ پہلے ادا کریں تاکہ غریب لوگ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو صدقہ فطر کے حکم کے حوالے سے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ روایت ہے کہ مسلمانوں پر فطرانہ دینا یہ واجب ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا 1 سا فرض کیا ہے۔ تو اس سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے۔ اب صدقہ فطر دینے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی، جو لغو و رفث وغیرہ ہو گئے، ان آثار کو مٹانے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن فقراء و مساکین کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں نہ، بلکہ وہ اس ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس وجہ سے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا گیا۔ تو صدقہ فطر کی تعریف یہ ہے کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری سامان سے زائد اتنی قیمت کا سامان ہے جو دیگر مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے، اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے سال پورا گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کی شرعیت میں اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی واجب ہونے کی شرائط ہیں۔ نمبر 1، آزاد ہونا۔ نمبر 2، مسلمان ہونا۔ نمبر 3، کسی ایسے مال کا مالک ہونا جو اصلی ضرورتوں سے فارغ ہو اور اس پر قرضہ بھی نہ ہو۔ پھر صدقہ فطر اس کی مقدار کیا ہے؟ تو 5 چیزیں ہیں: گندم، جو، کشمش، کھجور، اور کھجور میں سے بھی عجوا کھجور۔ تو گندم 2 کلو ہو، آج کل مارکیٹ کے حساب سے 100 روپے بنتی ہے۔ جو 4 کلو، اس کی 160 قیمت بنتی ہے۔ کشمش 4 کلو 2400 روپے بنتے ہیں، اور کھجور 4 کلو 1400 روپے، اور اسی طرح جو عجوا کھجور ہے وہ
10,400 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی صدقہ فطر دینا چاہے تو وہ کم سے کم گندم کا حساب ہے یا وہ جو اور کشمیر اور کھجور کے حساب سے دے، لیکن جو امیر گھرانے ہیں وہ کوشش کریں کہ اجوا کھجور کے حساب سے دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ پھر صدقہ فطر کی ادائیگی کس وقت ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب عید الفطر کے دن طلوع فجر سے پہلے ہوتا ہے۔ فجر کے بعد ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص عید سے پہلے ادا کرے یعنی رمضان کے کسی دن میں بھی ادا کرے تو اس کا فطرانہ ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ مستحب عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے ہوتا ہے۔ پھر صدقہ فطر کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ تو صدقہ فطر کا ادا کرنا اپنی طرف سے واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، لیکن اگر نابالغ اولاد مالدار ہو تو ان کے مال میں سے ادا کیا جائے، اور اگر وہ مالدار نہ ہو تو اپنے مال میں سے اس کو ادا کیا جائے۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے ذمہ واجب نہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اپنی طرف سے ادا کرے گی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو شوہر ادا کرے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے بھی مصارف ہیں، وہ 8 اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح قیدیوں کو صدقہ فطر کی رقم دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو صدقہ فطر قیدیوں کو دینا جائز ہے، اسی طرح امام مسجد غریب ہو مسکین ہو اس کو بھی دینا جائز ہے، لیکن جو سید زادے ہیں ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں، البتہ نفلی صدقات ہم دے سکتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کے مال وہ اپنے شہر میں ہی کسی غریب مسکین کو دیا جائے، باہر اپنے شہر سے نہ بھیجا جائے۔ اگر اپنے شہر میں تمام مالدار ہیں تو پھر باہر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر میں قیمت کہاں کی معتبر ہوگی؟ تو جس شہر میں رہ رہا ہے اس مارکیٹ میں جو رائج الوقت قیمت ہوگی گندم کی، کھجور کی، کشمش جو کی، اس کے مطابق وہ قیمت ادا کرے اور وہی معتبر ہوگی۔ پھر صدقہ فطر میں چاول دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو گندم دیں یا اس کے بدلے چاول دے دیں یا پھر اس کی قیمت دے دیں، یہ تینوں جائز ہیں۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں ابھی سے ہی یہ جو صدقہ فطر ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دوسرے غریبوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کرونا وائرس ہے اور اس وجہ سفید پوش بہت زیادہ ہو چکے ہیں، کوشش کریں کہ یہ جو سفید پوش ہیں ان کو صدقہ فطر دیں تاکہ یہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔